حکمران جماعت، نون لیگ اور ایون پیپلز پارٹی بھی وہ اس طریقے سے جشن منا رہے ہیں فیض حمید کی 14 سال قید بامشقت پہ کہ جیسے یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ وہ جو بینظیر بھٹو کہتی تھی جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو اب بلاول بھٹو تو اس طریقے سے ریجوائس کرتے ہیں کہ جیسے یہ جمہوریت نے انتقام لے لیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف نون لیگ کو لیں تو ان کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فیض حمید کو جو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے اس سے ووٹ کو عزت نہیں ملی، اس سے بوٹ کو عزت ملی ہے۔ اور یہ نون لیگ والے جو اب اپنا اپنا رونا دھونا کر رہے ہیں، کبھی ایک وزیر آتا ہے کہتے ہیں میرے ساتھ فیض حمید نے یہ کیا، باجوہ نے بھی یہ کیا، کبھی دوسرا مشیر آتا ہے میرے ساتھ فیض حمید نے یہ کیا، باجوہ نے یہ کیا۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ جیسے فیض حمید کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی وجہ وہ 2018 کا الیکشن ہے کہ جس کے بیس پہ وہ عمران خان کو جتوا کے حکومت میں لائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید کے جرائم جو ہیں وہ ان الزامات سے بہت بڑے اور سنگین ہیں جو الزامات کی بنیاد پہ ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مثلا جو سزا سنائی گئی ہے اس میں پہلا الزام تو یہ تھا کہ جی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام تھا، مگر یہ وہ سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ جب ریٹائر ہو چکے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جو رابطے رکھے سیاستدانوں سے یا پی ٹی آئی سے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ جنرل فیض حمید نے جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اور یہ الزام بھی جو ہے وہ وردی میں ہوتے ہوئے ان پہ نہیں لگا، بلکہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کوئی کاغذات اپنے ساتھ رکھے، گھر میں رکھے، کہیں بھی رکھے، یا کوئی چوری بھی ہوئی تھی ان کے گھر، آپ کو یاد ہوگا گاؤں میں ان کے، جی ہاں کچھ موبائل فونز نکل گئے تھے۔ جی ہاں، خبر تو یہی تھی کہ چوری ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد ہی یہ جو کچھ بھی ہوا۔ اور پھر تیسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اب وہ اختیارات بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے وہ کیا اختیارات تھے اس کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے، ماں سوائے ایک چیز کے کہ جو انہوں نے ٹاپ سٹی نامی ایک نجی رہائشی اسکیم تھی اس پہ قبضے کا ان پہ الزام تھا، جو معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا۔ ان تمام الزامات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ الزامات نہیں ہیں کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا کچھ جمہوریت پسند لوگ یا اینکر یا تجزیہ کار آج بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں کہ جناب فیض حمید نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے مجرم، تو جو تھانے میں جتنی بھی ایف آئی آر ہیں ساری اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی چور پکڑا گیا، اس کے خلاف 250 مقدمات تھے اور ساری فائلیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے یہ فوج کے ڈسپلن کو بریچ کرنے کے اوپر ہوئی ہے، فوج کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اصل وجہ یہی ہے جو میں سمجھا ہوں اور آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو ابھی کامران یوسف نے لکھا ہے کہ اصل میں اس نے اپنے رینک سے نکل گیا، وہ اس نے اپنے آرمی چیف کے برخلاف وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس کی لالچ یہ تھی فیض حمید کی شاید کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ شاید وہ خواہاں تھے صدر بننے کے، اور اس دوران وہ عمران خان صاحب کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ بالکل جی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید جو ہیں بڑے ہی ایمبیشیس قسم کے افسر تھے، اور ایمبیشیس کیوں نہ ہو جب اس کا جو باس ہے جناب باجوہ وہ بھی ایمبیشیس تھا، جس نے جو ہے پوری حکومت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، پورے میڈیا کو 6 گھنٹے بیٹھ کے اپنے فلسفے جھاڑتا تھا۔ آج وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، نہ اس کو کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے لیکچر کے لیے، نہ اس کو کوئی تعلیمی ادارہ بلاتا ہے بات کرنے کے لیے، اور یہ وہ آرمی چیف تھا جنرل باجوہ کہ جو 6 گھنٹے اینکروں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف تھا، اور صرف اس لیے کہ اگلے لوگ مجبور تھے۔ سیاستدانوں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، حکومتیں گراتا تھا، بناتا تھا۔ آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ کبھی دودھ انڈے یا دہی لینے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسلام آباد کلب میں ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یا گالف کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ مطلب جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فرعون اور خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جب یہ طاقت سے نکلتے ہیں تو دیکھ لیں باقی پچھلے آرمی چیف کدھر گئے؟ کہاں ہیں جنرل راحیل شریف؟ کون سی یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہے ہیں؟ کہاں ہے جنرل کیانی؟ کہاں وہ سگار کے مرغولے اڑا رہے ہیں دھوئے کے؟ کدھر ہیں وہ؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹیوں میں؟ ماں سوائے ایک کے کہ جس میں تھوڑا سا شرم اور لحاظ تھی، جس نے وزیر اعظم سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا تھا، وہ جنرل جہانگیر کرامت تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آج بھی بڑے تھنک ٹینکس میں، گو کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں، بلکہ بڑے تھنک ٹینکس میں وہ تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور انہیں معلوم تھا
کہ ایک آرمی چیف کا اصولی طور پہ کیا حدود ہوتی ہیں اور کیا کردار ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ تو فیض حمید کی سزا کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی سیاستدانوں کے لیے کوئی فتح کا دن نہیں ہے، کوئی جمہوریت کے لیے فتح کا دن نہیں ہے، کوئی سویلین بالادستی نہیں ہے۔ فیض حمید کی سزا سے نہ تو ووٹ کو عزت ملی ہے، فیض حمید کی سزا سے نہ ہی جمہوریت نے کوئی انتقام لیا ہے، نہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے، نہ میڈیا آزاد ہوا ہے۔ فیض حمید کی سزا سے کسی کا جو ہے حساب بے باک نہیں ہوا۔ فیض حمید کی سزا سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جب تک اپنے ادارے کا وفادار ہے اس وقت تک وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جب اس نے وزیر اعظم کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل ضیاء الدین کے ساتھ ہوا جب اس کو آرمی چیف لگایا گیا 12 اکتوبر کو، جب جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ الٹا، اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل اسد درانی کے ساتھ ہوا جب اس نے کتاب لکھی اور اپنے ادارے کے کو اس پہ اعتراض ہوا، جنرل صاحب کوئٹہ میں جو اور ایک جنرل طارق پرویز سے جنہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی جنرل مشرف کے اطلاع کے بغیر بطور کور کمانڈر، تو اس کے ساتھ تو فیض حمید کی سزا جو ہے وہ کوئی بھی سیاستدانوں کے لیے، بات تو تب تھی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو خود کو سیاستدان کہتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے دنیا کو کہ فیض حمید کو کن جرائم کی سزا ملی ہے اور کیا الزامات تھے، کیا چارجز تھے، مگر شاید وزیر دفاع کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو کوئی معلومات دے دیتے، اور وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو پارلیمنٹ میں ہی آ کے بیان دے دیتے کہ یہ وہ تفصیلات ہیں۔ تو جہاں پہ وزیر دفاع اتنا بے وقت ہو وہاں پہ کسی فوج کے افسر کو سزا ملنے سے کون سی سویلین بالادستی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے؟ لیکن اس سے کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو رہی ہے سر، آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے اور اوور آل بھی اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ اب فوج کے اندر تو کم از کم یہ پیغام جا چکا ہے، جو فوج کے اندر بہت سے افسران بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں انہیں بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے اس ایک فیصلے کے ذریعے کہ جو ڈسپلن ہے ادارے کا اس کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ بے شک جی، آئین کی خلاف ورزی بالکل برداشت ہوگی اور بلکہ وہ اپنا فرض سمجھ کے کی بھی جائے گی، لیکن فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ یہی جو ہے نا ماخذ ہے اور یہی نچوڑ ہے فیض حمید کی 14 سال قید بامشقت کی سزا کا۔ چلے بالکل آپ کی بات درست۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے سر بڑی امپورٹنٹ، آج سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے انہیں بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے 26 نومبر کے ایک کیس کے اندر، اور ان کے ساتھ مینا خان آفریدی جو ان کے کیبنٹ کا حصہ ہیں اور ایک اور جو شفیع جان غالباً ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں کے پی گورنمنٹ کے، ان تینوں کو اب اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایک عدالتی فیصلے کو؟ اور دوسری جانب جیسا کہ اب حکومتی ذرائع بھی یہ بتانے لگ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کی بنیادی وجہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ یہ تھی کہ کہیں عمران خان صاحب 26 نومبر کے طرز پر ایک دوسرا احتجاج یا ایسی کوئی احتجاج کی کال نہ دے دیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ایک جلسہ بھی ہوا کوارٹ میں، وہاں پر بڑی دھواں دار تقاریر ہوئی، اس سے قبل پشاور کے حیات آباد میں بھی ایک بڑا جلسہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ آپ کو کیا اندازہ ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج یا کوئی احتجاجی تحریک جو ایک ایفیکٹو احتجاجی تحریک ہے وہ شروع کر سکے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ایسا کر سکیں گے یا وہ اسی نقطے پر چلیں گے، اسی جواز کو پیش کرتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، ڈائریکشن نہیں آتی، کال نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں جی، ایک پی ٹی آئی کی جو اس وقت صورتحال ہے نا، جی سر، وہ اس وقت چولہے پہ رکھی ہوئی اس کیتلی کی طرح ہے جس میں پانی گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ اور نہ بھی بنا تو چائے بنا کے پی لیں گے، مگر اس کیتلی میں پانی گرم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو متحرک رکھنا بہت ضروری ہے، اور جس قسم کی صورتحال سے پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت دوچار ہیں، اس صورتحال کے اندر جو کچھ سہیل آفریدی کر رہے ہیں، جو کچھ جنید کر رہے ہیں، یہ برسر گور یا یہ جو بیانات دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باتیں تو کر رہے ہیں، تقریریں تو کر رہے ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مگر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ تقریریں بھی نہ ہوں، یہ بیانات بھی نہ ہوں، تو پھر پی ٹی آئی کے کارکن تو چتر بتر ہو جائیں گے نا۔ اور کے پی کے خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، اگر وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی تقریروں میں بھی تلخی نہیں دکھائے گا اور پی ٹی آئی کو متحرک نہیں رکھے گا،
تو پھر پی ٹی آئی تو فارغ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا مارجن ضرور دینا چاہیے، لیکن یہ جو متحرک کیا ہوا ہے کارکنوں کو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. ایون کہ علی امین گڈا پور جیسا بندہ جس کے بارے میں یہ رائے تھی، یہ تاثر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، ایون کہ اس کے مقدمات بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیے گئے تھے، ان کے مقدمات بھی جا رہے ہیں. آئے روز جو ہیں وہ وارنٹ گرفتاری، آئے روز ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا تھا، ان کی حاضریاں بھی ہوتی تھی. اب وہ سارے مقدمات کدھر ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے؟ کیوں نہیں تاریخیں ہو رہی، کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ سب خاموشی ہو گئی ہیں. تو جو بھی دیکھیں چل رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا ابھی بھی ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا کچھ کیا جائے. تو یہ مقدمات بناتا کون ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے جو کہ وزیر اعلیٰ بن گیا ایک صوبے کا، اس کے خلاف کون کیس چلا رہا ہے؟ کیا یہ پنجاب حکومت چلا رہی ہے؟ کیا مریم نواز چلا رہی ہے؟ پنجاب حکومت کی جو پولیس ہے اس کو کون چلاتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. پنجاب حکومت کو تو چھوڑے، خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کو کون چلاتا ہے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. دیکھیں نا، یہ بڑی ہی غلط روایت ہے کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلیک میل کرنے کے لیے، پریشر میں رکھنے کے لیے آپ نے احتجاج والے معاملات، جو 14 افراد 26 نومبر کو شہید ہوئے، ان کا مقدمہ تو کہیں نہیں چل رہا، مگر جو 26 نومبر کو جو احتجاج کرنے والے سیاسی کارکن ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمے چل رہے ہیں. آپ ایک جانب یہ بات کرتے ہیں، پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا بھی کردار تو دیکھ لینا. 26 نومبر کے کیس میں 14 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کہاں ہے بیرسٹر گور؟ کیوں کر عدالت میں نہیں جا رہے؟ وہ بھی تو دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کیوں کر وہاں پر متحرک نہیں ہو رہی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر گور علی خان نے ایک پرائیویٹ استغاثہ دائر کر رکھا ہے اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں، اور وہ آج تک سال سے اوپر ہو گیا ہے وہ وہاں پہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں گئے. اور ڈیفینیٹلی اس کا جواب بیرسٹر گور علی خان کو دینا چاہیے. مگر میرا یہ سوال ہے کہ یہ مقدمات بناتا کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، 26 نومبر کو جن سیاستدانوں نے، کارکنوں نے احتجاج کیا، وہ آج بھی تاریخیں بھگت رہے ہیں. اور ہماری عدالتیں ربر سٹیمپ کی طرح استعمال ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ تاریخ پہ بلا لو، حاضری لگا لو. عدالت کے اندر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ریلوے کا ٹکٹ خریدنے کے لیے آئے ہوئے، لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی حاضری لگاتا ہے جج اور پھر کہتا ہے اگلی تاریخ 2 ہفتے بعد. مطلب ان کو صرف تھانوں میں جیسے حاضریاں نہیں ہوتی ہے، وہ جو شیڈول 4 کے بستہ بے کے بدماشوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے جو ہے ادھر حاضری لگانی ہے، اس طرح کی اب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب تھانے والی حاضریاں لگا رہی ہیں ملزموں کی، اور کوئی کارروائی، کوئی دلائل، کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے. کوئی فیصلہ نہیں آتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جس کے خلاف اپیلیں ہوں. اور جو اپیلیں ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپیلیں لگتی نہیں ہیں سماعت کے لیے ان فیصلوں کے خلاف. تو یہ ایک قسم کی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس طرح کے مقدمات بنا کے. اور ایسے میں اگر ایک چیف منسٹر کے ساتھ مقدمہ بنا ہے، اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تو اس مقدمے کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بات تو تب ہے کہ پھر اگر آپ نے مقدمہ بنانا ہے تو پھر جائیں گرفتار کریں. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو لگائے ہتھکڑی، اگر ہمت ہے تو لگائیں ہتھکڑی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں کرنا، اور پی ٹی آئی کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور کے پی کے کے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ اگر آپ کا چیف منسٹر کو ہم اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو خبردار جو آپ نے سوچا بھی کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں. کیونکہ حال ہی میں چیف منسٹر نے بھی کل تقریریں جو کی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کفن باندھ کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، آزادی یا موت کے نعرے لگائے چیف منسٹر نے. تو اس کے بعد یہ ایک قسم کا جواب آیا. ہماری عدلیہ تو اب جوابی اس کے لیے بیانیے کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایک ربر سٹیمپ کی طرح. اور جوابی بیانیہ یہی ہے کہ اگر ہم چیف منسٹر کو اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، وہاں سے جو لوگ اگر سوچ رہے ہیں اسلام آباد آنے کا، تو پھر دیکھ لیں ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے. اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک پیغام رسانی ہے، ایک میسج ہے جو لوگوں کو ڈرانے، دھمکانے، دبانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کی. کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں ان کو آپ گرفتار کریں، ان کو جیل میں ڈالیں. تو یہ سارے تمام کیسز جو ہیں، ہماری عدلیہ اتنی بے وقت ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ چوری، ڈکیتی اور اصلی دہشت گردوں کو سزائیں سنائیں. ان کا کام اب یہی رہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو اور لیڈروں کو طلب کر کے ان کی حاضریاں لگائے اور اگلی تاریخ ڈال دے. یہ ہمارے ججوں کی اوقات ہے. اچھا، اس میں لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا، چلیں تنقید تو ہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کر لیں، ہم اداروں پر کر لیں، فوج پر کر لیں، اسٹیبلشمنٹ پر کر لیں، گزشتہ 2-2.5 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص 9 اپریل کی رات جس روز ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا،
ایک رجیم چینج ہوئی ہمارے سامنے، عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا، نئی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر عام انتخابات ہوئے، جناب قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کردار ہے اس میں، بہت کچھ ہوا، اس دوران عدلیہ کا بھی تیا پانچا کر دیا گیا۔ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ جیسا کیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے اندر، بعد ازاں 27ویں ترمیم کے اندر، اب ایسا ہی چلے گا یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بریدنگ سپیس ملے گی؟ کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نئی ایک پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے تشکیل دی ہے اس کو پازیٹیو رسپانس بھی مل رہا ہے۔ کیا پازیٹیو رسپانس ان اے وے ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو، واپس وہ سپیس حاصل ہوگی جو 8 فروری سے پہلے ان کے پاس تھی؟ میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے نئی پولیٹیکل کمیٹی دی ہے اس سے دو کام ہوئے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوا ہے، اس کمیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو بیرون ملک تھے اور وہ کمیٹی کے اندر ہونے والی گفتگو کو سوشل میڈیا پہ لاتے تھے اور بڑے جارحانہ انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت کو دباؤ میں رکھتے تھے، اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے قائدین نے، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے میرے پروگرام میں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ بات کی تھی۔ تو ایک تو وہ سوشل میڈیا کا جو کانٹینٹ تھا وہ اس نئی پولیٹیکل کمیٹی کے بننے سے اس میں کمی آئے گی، اس پہ انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ ایک کنٹرول آئے گا اور وہ ریگولیٹ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر یہ تمام جو پولیٹیکل کمیٹی کے اراکین ہیں، اب بہت سے فیصلے جو ہے، خاص طور پہ عمران خان سے اگر ملاقات بھی ہوتی ہے کسی کی تو وہ پولیٹیکل کمیٹی یہ طے کرے گی کہ اس ملاقات کے بعد جو باتیں ہونی ہیں وہ کون سی باتیں کی جائیں گی، کون سی نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ ایک میرے خیال میں ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اس پارٹی ڈسپلن کا حصہ ہوں گی؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی بہنیں خود بھی محتاط ہوں گی اور وہ ضرور پارٹی کی قیادت سے مشاورت کریں گی، کیونکہ وہ کارکن بالکل نہیں ہے لیکن ان کی باتوں کا اثر پارٹی